نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ ایک ہی وقت میں کیا کچھ کما لیا آپ نے۔ کثرت درود قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور کون کتنا قریب؟ جو جتنا زیادہ درود پڑے آپ پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث ہوگا۔ آپ پر درود آپ کی قربت کا باعث، آپ کی سفارش کا باعث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں ایک بلند درجہ، وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز ضرور سفارش کروں گا۔ درود شریف گناہوں کی مغفرت، تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ حدیث ہے ترمذی کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا مانگتا ہوں تو کتنی دیر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 یعنی 1/4؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے۔ آپ کا یہ جواب کتنا پر حکمت ہے کہ کسی پر آپ نے بوجھ نہیں ڈالا، اس کو فورس نہیں کیا، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اور خاص طور پر جب انسان غم سے نڈھال ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا مانگوں، مجھے کیا کہنا چاہیے، یعنی اتنے زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ بھی میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو ایسے میں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے اور کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے۔ اگلا فائدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں، یعنی خوشخبری نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے
تو انسان کے لیے پھر کیا خوف اور کیا غم. یہ مسند احمد کی روایت تھی جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. پھر یہ کہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا اسے قیامت کے روز میری سفارش حاصل ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے.